آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کیپٹل اسپیشل گپشپ پروگرام میں آج ہمارے مہمان جماعت اسلامی کے نائب امیر جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ صاحب ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ان سے بات کریں گے موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر، اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس پر یہ کیا سمجھتے ہیں، اور آئندہ انتخابات میں، کیونکہ انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے، 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے ہیں، اس پر یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا منشور ہوگا جماعت اسلامی کا، اس حوالے سے آج ان سے ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ دانش صاحب۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ مہنگائی ہو، کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو، اس میں پیش نظر آتے ہیں، جیسے اب فلسطین کا معاملہ ہے، اس پر بھی آپ لوگ صرف فہرست جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں احتجاج کرتے ہوئے، اور ہر چیز پر نمایاں طور پہ ہے۔ آئندہ انتخابات ہیں، انتخابات کے حوالے سے کیا منشور ہے اور کیسی تیاری ہے، کس طرح سے میدان میں اترا جائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جماعت اسلامی ایک دینی، سیاسی، سماجی اور انقلابی جماعت ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ پاکستان کی بھی، پاکستان کے عوام کی بھی، اور ملت اسلامیہ کو جو مسائل درپیش ہیں اس پر آواز اٹھانا اپنا ایک دینی، ملی اور قومی فریضہ سمجھتی ہے۔ اس لیے عوام کو مسائل درپیش ہوں یا امت کو مسائل درپیش ہوں، ہم اس سلسلے میں بلا امتیاز جو ہیں کہ اپنی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح اب غزہ اور فلسطین کے اندر ایک صورتحال بہت ہی ابتر ہے، المیہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو پاپولر سیاسی جماعتیں اور لیڈرشپ ہیں، نہ انہیں کشمیر کی فکر ہے، نہ انہیں فلسطین کی فکر ہے، وہ اپنے اپنے ہی مفادات اور اپنے مسائل کے اندر ہی گھرے ہوئے ہیں۔ اور جماعت اسلامی اسی تسلسل میں کل 19 نومبر کو غزہ مارچ لاہور میں کر رہی ہے۔ انشاءاللہ یہ بہت پقید المثال مظاہرہ ہوگا۔ انتخابات تو ظاہر ناگزیر ہیں، ملک میں سیاسی استحکام انتخابات کے ذریعے ممکن ہے، اور ایسے انتخاب جو شفاف ہوں اور غیر جانبدارانہ ہوں۔ جیسے آج کل یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو، تمام جمہوری قوتوں کو اور تمام سیاسی قیادتوں کو انتخابات میں حصہ لینے کا حق ملنا چاہیے، کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کو نوازا جائے، نہ کسی کو مسترد کیا جائے۔ پاکستان کی ضرورت ہے کہ صاف، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوں۔ استحکام اسی وقت آئے گا جب عوام کا اعتماد بحال ہوگا۔ جماعت اسلامی نے 2018 میں ہی یہ ایک پالیسی ڈیسیژن لے لیا تھا کہ ہم کسی اتحادی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، اور نہ ہی اتحاد بنانے کی کوئی کوشش کریں گے۔ جماعت اسلامی اپنی ساکھ، اپنی خدمات، اپنی امانت، دیانت اور لوگوں کے اندر اس کا جو ایک مقام ہے، اسی کی بنیاد پر ہم اپنے اسلامی فلاحی منشور کے ساتھ، ترازو نشان کے ساتھ، اس لیے ہم نے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں پورے ملک کے اندر بڑی تعداد میں اپنے امیدواران کا فیصلہ کیا ہے، انہیں لانچ کیا ہے، اور ملک گیر ہماری انتخابی مہم جاری ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ یہی منشور ہوگا، فلاحی ریاست ہو اور ایسی ریاست ہو جس میں مہنگائی نہ ہو، عام آدمی کو ریلیف مل سکے؟ مہنگائی کے حق پر بڑے احتجاج کیے، پیٹرول کی قیمت کا یہ مطالبہ کیا کہ وہ اس کی آئیڈیل حالت میں آئے، $1 بھی، $150 پیٹرول ہو، 200 کے قریب یا اس سے کم جو ہے وہ ڈالر کا ریٹ ہو، پیٹرول کا ریٹ بھی اس سے کم ہو۔ تو آپ اسی ساری صورتحال کریں گے؟ جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے تو ریاست کس طرح کی ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان میں اس وقت بہت شدت کے ساتھ معاشی اور اقتصادی بحران ہے، اور مسلسل جو حکمرانوں کی خرابیاں، غلطیاں، کرپشن، مس مینجمنٹ اور قرضے اور قرضوں کی بنیاد پر لوٹ مار اور عیاشی، اس نے 25 کروڑ عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ پاکستان کی ضرورت یہ نہیں ہے کہ بھی ہم IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے دستے سوال بنے رہیں یا کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں بھیک مانگتے رہیں۔
پاکستان کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں خود انحصاری، خود اعتمادی، اپنے وسائل، اپنی زراعت اور اپنے ہنرمندوں، بیرون ملک پاکستانیوں کا اعتماد بحال کریں۔ اور سود کی لعنت نے ہماری پوری معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا نظام آئے، اسلام کا معاشی نظام آئے، امانت اور دیانت کا نظام آئے۔ جماعت اسلامی کے اندر یہ کیپیبلٹی اور صلاحیت ہے کہ ہم انہی اصولوں پر پاکستان کی معیشت کو استوار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ڈالر کا ریٹ کی جو فلکچویشن ہے، اور سٹاک ایکسچینج کبھی بہت بلند سطح پہ ہوتا ہے اور کہیں اربوں خربوں روپے لوگوں کے ڈوب جاتے ہیں۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ملک میں نہ سیاست میں استحکام ہے، نہ معیشت میں استحکام ہے، اور پھر پارٹیاں جو ہیں وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوتی کہ اکراس دا بورڈ جو ملک کے اندر محب وطن ہیں، محب دین ہیں، عوام سے محبت رکھنے والے ہیں، پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایک چھت تلے جمع کیا جائے، ان کی مشاورت کے ساتھ ملک کے معاشی نظام کو حل کیا جائے۔ اسی طرح ہمارے ملک کا صنعت کار ہے، ملک کی تاجر طبقہ ہے، ملک کے سرمایہ کار ہے، اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں ان کے ساتھ کسی چکر بازی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ ان کے اعتماد کو بحال کر کے ہم معیشت کا استحکام کا راستہ تلاش کرنا چاہیں تو یہ مل سکتا ہے۔ جماعت اسلامی اسی بنیاد پر عوام سے رابطہ کر رہی ہے کہ سب کو آزمایا ہے، سب نے پاکستان کی معیشت کو ڈبویا ہے، اور پاکستان کی ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی جیسی پارٹی پر اعتماد کیا جائے۔ تو ہم عوام کو یقین دلا رہے ہیں کہ پاکستان کو بحرانوں سے نجات دلائیں گے۔ لیاقت صاحب یہ بتائیے گا کہ 70 سال میں، اس 75 سال میں پاکستان کو جو آیا وہ لوٹتا رہا قرضوں کی شکل میں، جیسے آپ نے اظہار بھی کیا، کرپشن رہی، لوٹ مار کا بازار گرم رہا، سیاسی جماعتیں کبھی کچھ اور عناصر، کبھی نظریہ ضرورت وقت جو ہے اس ملک پہ حاوی رہا۔ تو کون لوگ قصوروار ہیں؟ کیا نظریہ ضرورت وقت قصوروار تھا، یا یہ سیاستدان، یا یہ جو معاشی طور پہ ملک کو کمزور کرنا ہے اس میں جو تاجر ہیں، جو ٹیکس اس طرح سے ادا نہیں کرتے یا اس طرح سے زکوٰۃ کا نظام نہیں رائج کیا جاتا ہے؟ تو کون ہے آج کے پاکستان کا ذمہ دار؟ دیکھیں، یہ مجموعی طور پر اس وقت جس پریشانی اور تباہی سے ہم دوچار ہیں، یہ کوئی چند دنوں کا کھیل نہیں ہے یا ایک مختصر مدت کا نہیں ہے۔ یہاں فوجی آمریتیں آئیں، یہاں بھٹو کا دور آیا، شریف خاندان کا بار بار دور آیا، اور اسی طرح صاحب کو بھی پورا موقع ملا ہے۔ لیاقت بلوچ صاحب، نواز شریف واپس آئے اور استقبال بڑا اچھا ہوا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں۔ آپ نے بات کی کہ جیل سے وہ باہر چلے گئے اور باہر سے پھر آئے، ریڈ کارپٹ کا انتظام ہوا۔ آخر کب تک یہ واری سسٹم چلتا رہے گا؟ کب تک یہ سارا نظام کٹھ پتلی کی طرح سیاستدان استعمال ہوتے رہیں گے؟ پھر بالآخر قصوروار بھی سیاستدان ہیں اور شہزادہ بھی سیاستدان ہیں، اور کبھی کسی کی سی وی ریجیکٹ ہو جاتی ہے، کبھی کسی کا نام جو ہے وہ آگے آ جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو استقبال ہیں، جلسے ہیں، آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو مرحومہ پاکستان واپس آئی تھیں، اور لاہور میں بڑا استقبال بھی ہوا، مینار پاکستان میں بڑا فقید المثال جلسہ ہوا۔ پھر صاحب نے بھی اپنی سیاست کا عروج مینار پاکستان کے جلسے سے ہی حاصل کیا، اکتوبر 2011 میں۔ جی ہاں۔ اسی طرح اب نواز شریف صاحب نے بھی اپنا پاور شو مینار پاکستان پہ کیا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ تینوں جلسوں سے پاکستان کے عوام کو اور سیاست کے استحکام کو تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے یہ ناگزیر ہے کہ بھی انتخابات ایک ایسے ماحول میں ہونے چاہیے کہ جس سے سب کو اعتماد ہو جائے کہ میں ووٹ ڈال رہا ہوں اور میرے ووٹ کی بنیاد پر ہی نتیجہ آنا ہے، اور میرا ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر کو سنوارے گا۔ لیکن اگر شکوک و شبہات ہوں گے
اور لوگوں پر یہ یقین ہوگا کہ بھی اب ایک خاص ماحول اور فضا بنا کے ایک لیڈر کو، ایک پارٹی کو ابھارا جا رہا ہے، اور کل تک جو آپس میں اکٹھے تھے آج ایک دوسرے کی تانہ زنی کر رہے ہیں، کل جو ایک دوسرے کے لیے ایک نیگیٹو جذبات رکھتے تھے آج وہ للچائی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھی کسی طریقے سے ہمیں کچھ حاصل ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جب سیاستدان اقتدار لینا یا کرسی پر آنا تو سب کا حق ہے، لیکن ایک ناجائز طریقے سے اور ملی بھگت سے مالیاتی سازشوں کی بنیاد پہ اور ایک بندوبست اور ایک انجینئرڈ بنیاد پہ انتخابات کی بجائے ان نتائج پہ نظر رکھنا حقیقت میں پاکستان کے لیے یہی زہر قاتل بنا ہوا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو روک رہا ہوں، لیکن نتائج کا تو پہلے ہی اعلان ہو چکا ہوتا ہے کہ کتنی سیٹیں کتنا سے ہے۔ آج بھی رانا ثناء اللہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 130 کے قریب سیٹیں ہمیں بآسانی پنجاب میں مل جائیں گی، اور یہ ایک سیٹ بیک ہوتا ہے کہ پہلے ہی نتیجہ اخذ کر لیا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ آج کل سروے ہوتے ہیں، سائنٹیفک سروے ہوتے ہیں، پبلک اوپینین سروے ہوتے ہیں، تو اگر تو اس سروے کی بنیاد پہ کوئی صحیح نتیجہ اخذ کیا جائے تو یہ جدید زمانے میں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے تمام ناجائز حربے استعمال کیے جائیں تو وہی اصل قابل اعتراض ہے، اور وہی پاکستان کی سیاست کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، آپ کی عمر بھی اب 70 سال کے قریب ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 70 سال کے شخص کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے ہے، بار بار آزمائے ہوئے لوگوں کو بھی وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، اب نوجوان قیادت کو وزارت عظمیٰ پہ آنا چاہیے ہے۔ تو وہ پہلے جو پیپلز پارٹی جو صورتحال تھی 3 ماہ پہلے کہ لگ رہا تھا کہ آئندہ جو حالات ہوں گے وہ پیپلز پارٹی کے فیور میں ہوں گے، پھر الگ سے اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، تو اب لیول پلینگ فیلڈ کا اعتراض کر رہی ہے، اظہار کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ کیا جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کے موقف کے ساتھ ہے؟ دیکھیں، ملک کی سیاست پہ یا ملک کی ذمہ داری کے منصب پر جہاں عوام چاہیں، جہاں پارٹیاں جیتیں اور وہ جس کو بھی اپنا وزیر اعظم بنانا چاہیں تو یہ ان کا حق ہے، یہ کسی کا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کوئی 70 سال کی عمر میں پارٹی بنا لے، کوئی جو ہے 30-35 سال کے چھوٹی عمر کے بندے کو بنا لے، اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اصل چیز ہے الیکشن ٹھیک ہونا چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ پہ آپ کو اعتراض ہے؟ پیپلز پارٹی کو تو ہے، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے۔ دیکھیں نا جی، لیول پلینگ فیلڈ کے اگر کسی ایک پہلو پہ جائیں گے تو ممکن ہے کہ سب کے اعتراض جائز ہوں، لیکن پھر پیپلز پارٹی کے لیول پلینگ فیلڈ پہ سندھ پہ بھی باتیں ہوں گی کہ بھئی وہاں کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بھی اس لیول پلینگ فیلڈ کے مسئلے کو جس قدر بھی آپ ابھاریں گے آپ اپنے لیے مایوسیاں پیدا کریں گے۔ میں یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جس طرح سے جماعت اسلامی کی سیٹیں تھیں بلدیاتی کراچی میں، اور لیکن میئر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بن گیا، اور یہ ساری صورتحال وہاں پر دیکھنے کو نظر آئی، پیپلز پارٹی کا میئر بنتا ہے، جماعت اسلامی بڑا پروٹیسٹ بھی کرتی ہے لیکن وہ ناکام رہتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں نا کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات میں بلا شبہ کراچی کے عوام کی رائے تھی کہ حافظ نعیم الرحمن کو میئر ہونا چاہیے، جماعت اسلامی کو میئر بننا چاہیے اور کراچی کے مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن بلاول بھٹو نے ایک پہلے دن سے ضد قائم کی کہ نہیں، کوئی جیالہ ہی میئر آئے گا، اور اس میئرشپ کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کیا، وہ حلقہ بندیوں سے لے کے انتخابات کے انعقاد کے لیے ہر غلط راستہ چنا گیا۔ پھر جب نتائج بھی آئے تو اس میں تو کوئی ایک پارٹی تنہا میئر نہیں بنا سکتی تھی، لیکن جب جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق ہو گیا تو ایک بڑی واضح اکثریت تھی جسے جمہوری بنیادوں پر پیپلز پارٹی کو قبول کرنا چاہیے تھا اور اپوزیشن میں بیٹھتے۔ لیکن یہ دونوں بدقسمتی ہوئی کہ بھی پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد جو ہے کہ یا خاموش ہو گئی یا پس منظر میں چلی گئی یا ان کو ہٹا دیا،
دھکیل دیا گیا اور حکومتی اور ریاستی طاقت اور لالچ کے ذریعے ان کو قابو کر لیا گیا، جس کی وجہ سے جو ایک کھلا نتیجہ سب کے سامنے موجود تھا وہ بالکل ایک تاریکی کی طرف دھکیل دیا۔ تو اس لیے یہ ایک طویل مدت تک پاکستان پیپلز پارٹی پر کراچی کے میئر کا انتخاب جو ہے کہ ایک بڑا ہی واضح داغ بن کے قائم رہے گا۔ اچھا، کیسی تیاری ہے انتخابات کے حوالے سے؟ پورے ملک میں میدان سجے گا، امیدوار موجود ہوں گے؟ جماعت اسلامی لاہور میں کیسی تیاری رکھتی ہے؟ آپ کے صاحبزادے سلمان بلوچ بڑی کمپین چلاتے ہیں، حلقے میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ صوبائی نشست پر اس طرح سے براجمان نہیں ہو پا رہے، ایک عرصہ دراز سے وہ کوششیں کیے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں نہیں لاہور کے لوگ جماعت اسلامی کو ان کو اس طرح سے ووٹ کرتے جو ان کا حق ہے؟ جیسے آپ بات کرتے ہیں، کیا کوئی نہیں چاہتا کہ ملک کے اندر انصاف اور فلاحی ریاست ہو، سب کو ان کا حق مل سکے؟ دیکھیں، ہمارا تو پرائم مقصد تو یہ ہے کہ انتخابات غیر جانبدارانہ ہونے چاہیے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بھی عوام ہمارے بارے میں ایک اچھی رائے رکھتے ہیں، جماعت اسلامی کے بارے میں خیر کا کلمہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ وقت بھی اب آنے والا ہے کہ لوگ دھڑوں کی اس سیاست سے ان کو آزاد ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے جانتے بوجھتے ہوئے بھی زہر کا پیالہ لوگ خود ہی پی لیتے ہیں، اور اس کے نتائج کی تباہی بھی پھر انہی کو اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو لاہور میں جماعت اسلامی کی بہت ہی مضبوط تنظیم ہے، اس کا بڑا اچھا نیٹ ورک ہے، ہم ہر محاذ پر کام کرنے والے لوگ ہیں۔ مجھے خود اسی لاہور سے کئی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر بنایا گیا، تو پارلیمنٹ میں بھی، اسمبلی میں بھی، سیاست میں بھی ہم نے پوری محنت کے ساتھ کوشش کی، اور لوگ ہماری اس پوری محنت کے قدردان بھی ہیں اور اچھا بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ایک پولرائزیشن ہے اور ایک زہریلی اور انجینئرڈ پولرائزیشن ہے، اس کی وجہ سے سیاست کے نتائج وہ نہیں ہوتے کہ جو لوگوں کا ضمیر اور لوگوں کی آواز کہتی ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنی محنت کو جاری رکھیں گے۔ یہ الیکشن یا اگلا الیکشن انشاءاللہ جماعت اسلامی اس لاہور میں بھی اور پورے ملک میں کامیاب ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں؟ وہ الیکشن میں ہوں گے یا ان کے بغیر الیکشن ممکن ہے؟ جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ -9 مئی واقعے والے لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہے، پی ٹی آئی الیکشن لڑے، مگر 9 مئی کے لوگ نہیں ہوں گے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہوں؟ یہاں کوئی شخصیت ناگزیر نہیں ہوتی۔ بھٹو کے بغیر بھی الیکشن ہو گیا تھا، نواز شریف کے بغیر بھی ہو گیا تھا، بے نظیر کے بغیر بھی ہو گیا تھا، اور اب عمران خان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ریاست کی طاقت کے ساتھ کسی کو باہر رکھ کے جو انتخاب ہے وہ پاکستان کی سیاست کو مستحکم کرنے کا ذریعہ نہیں بنتا۔ اس لیے عمران خان کو بھی بالکل ناجائز بنیاد پہ، غیر قانونی بنیاد پہ، غیر آئینی بنیاد پر الیکشن سے دور نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی جرم ہے تو اس کے مطابق عدالتوں کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کبھی یہ سمجھ لینا کہ بس ایک شخصیت کی وجہ سے الیکشن ہی نہیں ہوگا، تو ماضی میں بھی ایسا نہیں ہوا، بڑی بڑی قیادتوں کو باہر کیا گیا، الیکشن پھر بھی ہو گئے۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا تقاضا یہی ہے کہ بھی بے بنیاد طریقے سے کسی کو باہر نہ کیا جائے۔ آج جیسے دیکھیں آپ کہ بڑا ایک شور ہے ملٹری کورٹس پہ یا آرمی ایکٹ کے تحت کورٹس پہ، جماعت اسلامی نے تو اس وقت بھی فوجی عدالتوں کی مخالفت کی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت فوجی عدالتیں بنا رہی تھی، اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی ان عدالتوں کی مخالفت کی تھی اور آج بھی اس کے مخالف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اسی کو ہی مستحکم ہونا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی آج جس حالات میں ہیں اس کے کون ذمہ دار ہے؟ اس حوالے سے پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں، یہ بتا دیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے آج جس حالات میں ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہیں یا ان کی رفاقت کے دوست؟ میرا خیال ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ دار تو جو کچھ بھی ہیں وہ عمران خان صاحب خود ہیں۔ انہوں نے ٹیم اپنی خود بنائی تھی، اور اس ٹیم کی بھی اگر کوئی خرابیاں ہیں تو اس کے ذمہ دار بھی وہ خود ہیں۔ لیکن یہ جو سیاست کے اندر ایک تلخی، شدت
اور پگڑی اچھالنا، کردار کشی کرنا اور لوگوں کو لتاڑنا اور سیاست کو ایک انتقامی شکل دے دینا، یہ جو انتہا پسندی ہوتی ہے نہ لیڈر کو مفید ہوتی ہے نہ پارٹیوں کے لیے مفید ہوتی ہے۔ میں نے تو خود ذاتی طور پہ بھی عمران خان صاحب سے کئی دفعہ گزارش کی کہ بھی یہ جو نیشنل لیڈرشپ کے بارے میں آپ کے کلمات، آپ کے رویے اور آپ کا جو اسلوب ہے یہ اچھے نتائج نہیں لائے گا۔ اور میں نے اس وقت بھی ان سے گزارش کی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت ہی پاپولر ہیں تو اس پاپولیرٹی کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ آپ الیکشن تک پہنچ جائیں۔ اگر آپ اس پاپولیرٹی کے ساتھ الیکشن گین نہیں کر سکتے تو یہی سب سے بڑی آپ کی ناکامی ہوگی۔ تو اس لیے مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیاں جن حالات سے دوچار ہوتی ہیں، ایکسٹرنل اثرات بھی اس کے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، لیکن بیس اور انٹرنلی جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ تو پارٹیاں خود مہیا کر دیتی ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی۔ آج ہم نے ان سے وقت لیا اور ساری موجودہ سیاسی اور معاشی صورتحال پہ بات کی ہے۔ جماعت اسلامی الیکشن کے لیے تیار ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات غیر جانبدار ہونے چاہیے، اس پر منصفانہ طور پر کسی کو حق ایسا نہیں دینا چاہیے کہ ایسا لگے کہ الیکشن جو ہے کسی ایک طرف رخ کر رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو اعتراض ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اعتراض کرتی ہے تو وہ حق جو ہے ان کو دوسروں کے لیے سندھ اور کراچی میں بھی دینا ہوگا۔ آپ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ پروگرام کے متعلق اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیں۔